اسموک کے حوالے سے. اور ہم عموماً اسموک کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو انڈیا کا جو شہر ہے نئی دہلی, وہاں پہ جی بڑا ان کا ہائیسٹ نمبر آتا ہے, اسی طریقے سے لاہور کا بھی آتا ہے. لیکن کراچی پولیوشن کے حوالے سے تو بہت ہم نے بات سنی, لیکن اب یہاں پہ اسموک کل بتایا جا رہا ہے جی کہ اس کی وجہ سے کل جو کراچی میں ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہائیسٹ تھا, اور کراچی ٹاپ کر رہا تھا اس میں جی 406 کی حد کو عبور کر گیا. اچھا, میں حالانکہ کل سنڈے تھا, عموماً سنڈے کو لوگ گھروں میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا کل. ایسا ویسے دیکھنے میں ملا تھا مجھے, لیکن میں سمجھا شاید پتہ نہیں کہیں پہ کچرا جل رہا ہے, کیا ہے یہ جو اسمیل ہے یہ کوئی عجیب سی ہے, کچھ ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ مطلب ان ایزینس. یس, آئی واز آؤٹ سائڈ پلینگ کرکٹ, سو اس وقت یہ محسوس ہوا, لیکن میں ہی سمجھ رہا تھا کیسا ہے. اچھا, اس وقت کرنٹلی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیں لائیو براہ راست ہے. لاہور کیا ہے 393 آن دا ٹاپ 393, اور یہ آپ یقین کیجئے یہ ایک ایوریج ہے, تو مختلف علاقوں میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا, یعنی کہ 400 کو چھو رہا ہے, ویری ہیزرڈس. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دہلی ہے انڈیا, اس کا ہے 355 ابھی کا, اور کراچی کا ہے 273, یعنی کہ تباہی ہے. اور اس کے بعد پھر ویتنام آ جاتا ہے, پھر بغداد آ جاتا ہے, پھر ممبئی, پھر شنگھائی, اور زیادہ تر چین, ویتنام, پاکستان اور انڈیا, یہ وہ ملک ہیں جہاں پر یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی خراب چل رہا ہے. تو اللہ رحم فرمائے جی. اچھا جی, موسم جی تبدیل ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جی کہیں پہ فوگ ہے, کہیں پہ اسموگ ہے, تو جب سردیاں آتی ہیں تو یہ منظر ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اسموگ فوگ جو ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ جی لاہور ایسا شہر ہے جس کی فضا زہر آلود رہتی ہے. بڑھتی فضائی آلودگی کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی, خاص طور پہ جو آپ کی صحت ہے اس سے ریلیٹڈ مسائل بڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھیپھڑوں اور آنکھوں کے مختلف جی امراض شروع ہو جاتے ہیں. فضائی آلودگی کے باعث بتایا جاتا ہے سالانہ 70 لاکھ کے قریب افراد جی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ہم ایک تذکرہ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور ایئر پولوشن میں اضافے کا. یہ جو لسٹ ہے نا AQI کی جو ترتیب دی جاتی ہے, اس کے اندر سب سے آخر میں کون سے ملک آتے ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو آئیڈیا 110ویں نمبر پر ہے سالٹ لیک سٹی, یہ امریکہ کا سالٹ لیک سٹی ہے, یہاں کا AQI ہے 4, ٹھیک ہے, بیسٹ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یعنی کہ 109ویں نمبر پر ہے اوسلو, ناروے, وہاں کا 10 ہے. پھر اس کے بعد بشکیک ہے کرغزستان, وہ ہے جی 12, اور اس کے بعد چوتھے پہ ٹورنٹو ہے کینیڈا, اور 5ویں کا سینٹیاگو. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 10-12 سے اوپر نہیں جا رہی ہے, اور جہاں پر 400-500 ہوگا. اچھا, جو لوگ وہاں پر رہتے ہوں گے ان کے سکن کتنی اچھی ہوگی, ان کے ریسپریٹری سسٹم ان کا کتنا اچھا ہوگا, پھیپھڑے کتنے اچھے ہوں گے, وہاں پر صفائی ستھرائی اور فضا کتنی چیک کرنا پڑے گا جی کرتے کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا پاپولیشن کم ہے, کیا ہے, کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں. ہاں جی بالکل. لیکن پہلے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں جی اسموک کی وجہ سے کیا صورتحال ہے. جی, تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اسموک پر قابو پانے کے لیے, اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر برائے ماحولیات بلال افضل صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بلال افضل بھائی. بات یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں تو ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور میں اس دفعہ میں نے ڈیفرنٹ یہ کیا کہ آخر کے جو ملک تھے ان کا بھی AQI پڑھ کے بتا دیا. لیکن آپ کی تو خیر نگراں وزیر وزارت ہے, اوور آل ویسے ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اور کس طریقے سے irreversible ہمارے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر رہا ہے, خاص طور پر جو بچے ہیں, بڑے ہیں. کوئی پالیسی آپ نے اس سے پہلے دیکھی اپنی وزارت میں, یا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے ابھی پیکج رن کیا اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کیا طریقے ہیں جس سے ہم اسموک کو ٹیکل کر سکتے ہیں یا اپنا AQI کم کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سارے ایکسپینسو اور لانگ ٹرم سولوشنز ہیں. ہماری گورنمنٹ جو میں نے لاسٹ 2-3 سالوں کا ہسٹری نکال کے دیکھی تو ہم لوگ اسموک ٹائم کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں, چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیا ٹاکس اباؤٹ اٹ, پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن ونس آپ کو اسموک نظر آنی بند ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اگر ہم فارمرز کے فصلوں کی بات کریں تو اگر ہم لوگ اپنے فارمرز کو آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سپر سیڈرز ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپنی فصل جلائے بغیر آپ نیکسٹ فصل لگا سکتے ہیں. صرف پنجاب کے اندر اگر ہم سارے فارمرز کو سپر سیڈر پہ لکھتے ہیں تو دیٹ از 170 بلین روپیز کا پروجیکٹ. یہ کوئی ایک سال میں ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی, اٹ نیڈس ٹو بی اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. کنٹریز لائک چائنا کو 12 سے 13 سال لگے تھے اپنا AQI جو ہے وہ کنٹرول میں لانے کے لیے, اور ان کے پاس ریسورسز کی وہ کمی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. نن دا لیس
گورنمنٹس آتی ہیں شارٹ ٹرم پلان کر کے اسموگ کے سیزن کے اندر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, بٹ دس نیڈس ٹو بی اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو 10-15 سال کی ہم اسٹریٹجی بنائیں. اسٹریٹجی کے لیے کیا ضرورت ہے, مطلب کیوں پلاننگ نہیں ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ ہماری صرف انوائرمنٹ میں نہیں, باقی ساری جگہوں کے اوپر بھی جو پچھلی گورنمنٹ کا ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے. ایک گورنمنٹ جب کوئی پالیسی دیتی ہے, کوئی دوسرا اس کا مخالف نیکسٹ الیکشن میں الیکٹ ہوتا ہے, تو وہ پچھلی پالیسیز کو رادر دین ان کو میرٹس کے اوپر گیج کرے کہ کیا وہ پالیسی ٹھیک بنی تھی یا غلط بنی تھی, وہ پالیسیز ڈراپ کر دی جاتی ہیں. اس کے حوالے سے ایشو صرف یہی ہے یا ہم اسے سیریس نہیں لیتے یا یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, کنسرن نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ملک ابھی بھی ایسے ہیں جو انوائرمنٹل ایشوز کو لے کے کہتے ہیں جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کیا یہ سوچ ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے نا اویئرنیس کی کمی ہے, ہمارے لوگوں کی بھی, ہمارے پالیٹیشینس کی بھی, ہماری پالیسی میکرز کی بھی, کہ یہ ایشو کتنا ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ جی 7 سال ہماری عمر کم ہو گئی ہے لاہور میں رہنے والوں کی, بٹ اس کی سیریس انگیج کرنا تو ایون کے انڈیویجول لیول کے اوپر یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ کیا میری گاڑی دھواں چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی, کیا میری فیکٹری سے دھواں نکل رہا ہے نہیں نکل رہا. اگر سارے اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے تو ہمارا یہ ایشو رہے گا ہی نہیں. اور بلال صاحب ایک اور چیز بھی ہے, ایک چیز یہ ہے کہ جب گاڑیوں کی مثال دی, ہم میں سے ہر دوسرا بندہ گاڑیوں کی انسپیکشن ہم خود بھی نہیں کرتے, پرانی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, کیٹلیٹک کنورٹر جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں جو ایمیشنز کو اس طرح کے روکتے ہیں, فیول جس طرح کا ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے. پلس دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو کوئی سڈن کوئی آفت آتی ہے نا, اس کے اوپر ہر کسی کی آنکھیں لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ زلزلہ ہو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی بڑا نقصان ہو گیا, لیکن سیلاب سے 3.5 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے کیونکہ وہ سلو ڈیوسٹیشن تھی, اس کا لیول ڈفرینٹ تھا, اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا اور گورنمنٹس کا. یہ ہے, لیکن بٹ دا پرابلم از کہ جو اسموگ والا ایشو ہے نا پورا سال آپ کو نظر نہیں آتا, سو اٹ گیٹس اوور لکڈ. حالانکہ AQI ہمارا پورا سال جو ہے وہ خراب رہتا ہے. ہاں جی. نن دا لیس جب اسموگ آپ کے ٹائم کے اوپر آ کے نظر آنی شروع ہوتی ہے تو اٹ بیکمز این ایشو اینڈ دین اٹ ڈائز آؤٹ. یہ ایک ایسا ایشو ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ بھی اور پولوشن بھی, کہ تھرو آؤٹ دا ایئرس آپ کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں اپنی گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے 12 آئنائزرز ایسے جنریٹرز ہوتے ہیں, مشینز ہوتی ہیں کہ جو نیگیٹو آئنز پروڈیوس کرتی ہیں پر جنریٹر جو ہے 5 کلومیٹر اسکوائر کو کور کرتا ہے. اچھا. وہ ہوا کے اندر جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ ڈسٹ بن کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا. تو یہ ہم لوگوں نے 12 جو ہیں وہ لاہور کے لیے آرڈر کیے ہیں. انشاءاللہ وہ ودن 2 to 3 months جو ہیں وہ آ جائیں گے, لگ جائیں گے. اس پہ کاسٹ کتنی ہے اور ضرورت کتنے کی ہے مزید؟ لاہور کے اوپر تو جی ہماری کاسٹ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے جس کمپنی کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ کیا ہم نے ساری سٹیز کے بھی کیا, بٹ ایز اے سیمپل ہم نے کہا تھا کہ پہلے لاہور کے اندر ہمیں یہ پروو کر کے دکھایا. اچھا. بٹ یوزلی جو ہے وہ پر جنریٹر اباؤٹ $300 to $400 کا آپ کا کاسٹ آتی ہے. تھینک یو سو مچ بلال. اور لیٹس سی جی, آپ نے کہا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو صحیح کر سکیں. ایسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. بالکل جی. اور جن کنٹری کا آپ حوالہ دے رہے تھے جہاں پہ بہت کم ہے جی ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ان کا بتایا جا رہا ہے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کا تسلسل رکھا اور ملک کا خیال رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا, ہمارے ہاں وہی ہے کہ جو کوئی چیز سڈن ہو, اچانک ہو گئی تو سارے اس پہ نظر آ رہا ہے بس وہی ایشو ہے. جو آہستہ آہستہ ہوتے ہیں تباہی, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, پہاڑ ہو جاتا. بالکل وہی مثال ہے.